السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کچھ تعطل کے بعد اور کچھ عرصہ اسباق کو ہم اپلوڈ نہیں کر سکے، اس کے لیے بہت معذرت، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ اب دوبارہ سے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سبق ہم اپلوڈ کیا کریں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، اور اس سبق نمبر 13 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت مفید چیزیں جو کہ ہم پہلے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑھ چکے ہیں انہی کو دوبارہ سے دہرائی بھی کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے پیج کھلا ہوا ہے۔ پھر میں اسی سبق میں ہر سبق میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ کو درمیان سے اگر آپ سبق پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے سبق نمبر 1 سے شروع کرنا پڑے گا، انشاءاللہ یہ خود بخود آپ حل کریں گے۔ تو یہاں پر ہے ابن من انتا، ابن من انتا۔ ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، من کا معنی کس کا یا کون، انتا آپ، تو آپ کس کے بیٹے ہو، آپ کس کے بیٹے ہو۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے انا ابن المدرسی، انا ابن المدرسی، تو وہ حمزہ گر جائے گا، تو انا ابن المدرسی کہ میں مدرس کا بیٹا ہوں، میں مدرس کا بیٹا ہوں۔ این الکلب، این الکلب بہت آسان ہے۔ این کا معنی ہوتا ہے کہاں، اور الکلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، کتا کہاں ہے۔ ہوا تحت السیارۃ، ہوا تحت السیارۃ، وہ گاڑی کے نیچے ہے، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا، ابن من انتا۔ آپ ذرا میرے ساتھ دہرائیں، ابن من انتا۔ آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کس کے بیٹے ہو تو کیا عربی میں پڑھیں گے، ابن من انتا، ابن من انتا۔ وہ آگے سے کہے گا انا ابن المدرس، انا ابن الفلاح، میں کسان کا بیٹا ہوں، کچھ بھی بولا جا سکتا ہے۔ این الکلب کتا کہاں ہے، ہوا تحت السیارۃ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی۔ اب یہ یہاں پر کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو خالی جگہ ہے اس میں کوئی ایسا لفظ لگانا ہے جس کی وجہ سے یہ پورا جملہ بن جائے۔ تو البیت مغلق، البیت گھر، اور مغلق کا معنی بند، تو ہم گھر کا دروازہ بند ہے کہنا چاہتے ہیں، تو دروازے کو عربی میں بولتے ہیں بابن۔ اس کے ساتھ جب ملائیں گے تو باب البیت مغلق، باب البیت مغلق، تو گھر کا دروازہ بند ہے۔ این السیارہ، اب یہاں پر کوئی چیز ایسی لگائیں گے کہ گاڑی کی چابی، مثال کے طور پر کہ گاڑی کی چابی کہاں ہے، سیارہ معنی گاڑی، اور یہاں مفتاح لگا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مفتاح کا مطلب ہوتا ہے چابی، تو این مفتاح السیارۃ، این مفتاح السیارۃ کیا ہے، گاڑی کی چابی کہاں ہے، گاڑی کی چابی کہاں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہی مضاف مضاف الیہ جو پیچھے ہم نے سبق میں پڑھا ہے اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ الطبیب بعید، تو یہاں پر کوئی چیز ہم نے لگانی ہوگی کہ بیت الطبیب بعید، بیت الطبیب بعید کہ طبیب کا گھر، بعید دور ہے، طبیب کا گھر دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ القرآن کتاب اللہ۔ خدیجۃ، تو یہاں پر کچھ بھی لگا سکتے ہیں، اخت بھی لگا سکتے ہیں، اخت کا معنی ہوتا ہے بہن، تو ہم کہہ سکتے ہیں خدیجۃ اخت حامد، حامد کی بہن ہے خدیجہ، یعنی خدیجہ حامد کی بہن ہے۔ ادھر بنت بھی لگا سکتے ہیں، بنت ان کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، تو خدیجۃ بنت حامد، بنت حامد۔ انا ابن المدرسی، وہ جو پیچھے گزرا تھا، انا ابن المدرسی، یعنی یہاں پر ایسا کوئی مضاف لگانا ہے جو اس مضاف الیہ کے لیے وہ مضاف بن جائے، تو انا ابن المدرسی کہ میں مدرس کا بیٹا ہوں۔
یہاں پر لگانا ہے ہم نے طالب کا مطلب ہے طالب علم، اور مکسور کا مطلب ٹوٹا ہوا، تو کوئی بھی چیز لگائیں گے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قلم الطالبی مکسور، قلم الطالبی مکسور، کہ طالب علم کا قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، قلم الطالبی مکسور، قلم الطالبی مکسور۔ باب البیتی مفتوح، باب البیتی، باب کا معنی دروازہ، اب یہاں پر آگے کس کا دروازہ، تو آپ کہنا چاہتے ہیں گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے باب البیتی مفتوح۔ یہاں اگر مسجد لگاتے ہیں مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو باب المسجد مفتوح، باب الکعبۃ مفتوح۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، من غرفۃ المدیر، مدیر کے کمرے سے، خرج المدرس استاذ نکلا، خرج المدرس من غرفۃ المدیر، کہ مدیر کے کمرے سے استاذ نکلا۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ انہوں نے، آپ کو میں نے مضاف الیہ کا بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، ایک مرتبہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹھیک کر لیں۔ میں یہ دوبارہ آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ وہ جو عبارات وہاں پر غلط ہیں ان کو صحیح کر سکیں۔ سیارۃ المدرسی یعنی استاد کی گاڑی، یہ پچھلا سبق جو ہے نا اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی تھی، اگر آپ وہ دوبارہ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا آپ بہت آسانی سے حل کر لیں گے۔ استاد کی گاڑی، میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو مضاف بولتے ہیں، جیسے یہاں پر اس نے لکھا، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ بولتے ہیں۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ پہلے لفظ پر الف لام بھی نہیں آ سکتا، یعنی مضاف پر، یہ جو مضاف ہے اس پر الف لام بھی نہیں آ سکتا، یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ السیارۃ المدرس، السیارہ نہیں، بلکہ الف لام اس پر آ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر الف لام آ سکتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، تو سیارۃ المدرسی، تو اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ تو اب ذرا آ جائیں اس جو اس نے آگے والی مشق دی ہے تاکہ اس کو ہم اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ صحح الترکیبات التالیہ، کہتے ہیں کہ جو آنے والی ترکیبات ہیں اس کو ٹھیک کریں۔ ذرا دیکھیے القلم الطالب، اصل میں یہ قلم الطالب، القلم الطالب یعنی طالب علم کا قلم، تو اب یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط یہ ہے کہ مضاف پر الف لام کبھی نہیں آ سکتا، اور یہاں پر مضاف پر الف لام لگا ہوا ہے، یہ غلط ہے یہاں پر، تو اس کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو قلم الطالب، یہ بات صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری عبارت ہے باب السیارتی، باب السیارۃ، اب یہ اس پر الف لام نہیں ہے، یہ تو بات صحیح ہے، اس پر الف لام ہے وہ آ بھی سکتا ہے، البتہ یہاں پر یہ جو باب السیارۃ، کیونکہ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، تو اس کے نیچے زیر لائیں گے تو یہ بھی ترکیب ٹھیک ہو جائے گی۔ بنت حامد میں بھی وہی سیم غلطی ہے، بنت مضاف ہے، حامد مضاف الیہ ہونا چاہیے، تو مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، یہاں پر حامد لکھا ہوا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الرسول اللہ میں یہ پہلے والی غلطی ہے کہ یہاں پر الرسول الف لام نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول آپس میں مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف پر کبھی بھی، یعنی مضاف پہلے کو بولتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ بولتے ہیں، تو مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا، تو رسول اللہ ہی پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسم الولدہ، اب اسم الولدہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس پر الف لام نہیں آیا، لیکن یہی والی غلطی ہے کہ ولدی ہونا چاہیے، ولدہ نہیں ٹھیک ہے۔ ابن المدرسی، اب یہ دیکھیے کہ جب اس کی اضافت ہوتی ہے تو پیچھے میں نے اصول بتایا تھا کہ جب مضاف ہوگا تو اس پر تنوین ختم ہو جائے گی، تو اب یہاں پر یہ مضاف ہے تو اس کی یہ تنوین ختم ہو جائے گی اور صرف پیش رہ جائے گی، تو ابن المدرسی بولا جائے گا۔ تو یہاں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک اور فارمولہ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کسی کے شروع میں یا حرف ندا داخل کرنا ہوگا تو اس کی آخر کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، جیسے محمد ہے تو ہم اس کو کریں گے یا محمد، استاذ ہے تو یا جب لگائیں گے تو یا استاذ، خالد سے یا خالد، ولد سے یا ولد۔ تو اس پورے کا یہ جو خانہ ہے اس کا خلاصہ اور اصول یہ ہے
کہ جب بھی کوئی نام جس کے آخر میں تنوین آ رہی ہو یا کوئی ایسا اسم جس کے آخر میں تنوین آ رہی ہو اور ہم نے اس کو پکارنا ہو یا کے ذریعے سے، تو ہم یا جب داخل کریں گے اس پر تو جو آخر کی تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی، صرف پیش باقی رہ جائے گی۔ اب اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو پڑھتے ہیں، جیسے یا علی یون، ویسے تو پڑھا جاتا ہے علی یون، لیکن جب ہم اس پر یا داخل کریں گے تو یا علی یو، یا علی یو، اور اسی طرح یا عباسو، البتہ یہ شیخن پڑھا جائے گا، اس کے آخر میں تنوین پڑھی جائے گی کیونکہ یا نہیں ہے شروع میں، اور یہاں پر شروع میں یا ہے پکارنے کے لیے، تو یا شیخو، یا رجلو، یا سرن کیونکہ یہ یاسر ایک نام ہے، یا عمارو کیونکہ عمار ایک نام ہے اور اس کے اوپر یا پہلے داخل کی گئی ہے تو وہ تنوین ختم ہو جائے گی، دکتورن تو یا دکتورو، یا دکتورو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ والی عبارت اور یہ والا جو اصول ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے کافی مفید ہوگا، اور اس کی تدریب جو ہے بہت بہتر ہوگی کہ اگر اس سے پہلے والا بھی سبق سن لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی تدریب میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔